یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے شعر پڑھنا کہ جنت سے بڑھ گیا ہے مدینہ رسول کا، یہ کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں بہرحال یہ اس طرح کے اشعار اکابرین نے بھی لکھے ہیں، لیکن انہوں نے تنہائی میں لکھ کر اپنے جذبات کے اظہار کیے، یہ نہیں کہا کہ عوام کے اندر اس کو عام کر کے لوگوں کی نگاہوں میں مدینے کی اس طرح عزت کو بڑھائیں کہ جنت کی حقارت پیدا ہو۔ یہ چیز سمجھنے والی ہے۔ جب ہم منع کرتے ہیں کہ آپ ایسا نہ کریں، کہ تقابل اس انداز سے پیش نہ کریں کہ جنت حقیر محسوس ہو مدینہ افضل محسوس ہو، تو کہتے ہیں ہمارے بڑوں نے بھی تو لکھا ہے۔ بھائی انہوں نے تنہائی میں لکھا ہے، مجھے کوئی ایک جگہ بتا دیں اعلیٰ حضرت نے کسی نے کہا ہو کہ میرے شعر پبلک کے اندر بغیر توضیح تشریح کے پڑھ دینا؟ وہ تو انہوں نے جذبات تھے، ٹھیک ہے لکھ دیا، لکھنا تو منع نہیں ہے۔ یہ سمجھیں اس بات کو کہ جنت جو ہے یہ تمام نبیوں کا ٹھکانہ ہوگی، اس میں میرے آقا بھی ہوں گے، تمام صحابہ کرام، تمام مومنین، تمام مومنات۔ یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، تو یہ مدینہ منورہ بھی ایک دنیا کا حصہ ہے، یہ بھی ایک دفعہ وقت آئے گا کہ یہ ختم ہوگا اور میرے آقا جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ جنت تو وہ مقام ہے کہ جس مقام کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ ابھی چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں، تو اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ آپ کے جسد اقدس سے جتنا حصہ ملا ہوا ہے وہ عرش الہی جنت سے بھی افضل ہے۔ لیکن یہ تو مطلب اس طرح کا ذکر کرنا کہ جنت کے لیے حقارت پیدا ہو اور مدینے کے لیے عظمت کا سا تصور آئے، عوام کو خدا را اس آزمائش میں نہ ڈالیں۔ آپ یہ خواص کے اشعار کہلاتے ہیں، صرف خواص میں رکھیں، عوام میں لے کر جائیں گے عوام کے ایمان کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، اور تحقیر اگر جنت کی پیدا کی آپ نے یا اس انداز سے پیش کی تو اس کا وبال آپ پر بھی ہو سکتا ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ اب چونکہ پروگرام کا وقت تقریباً